اور دوسرا یہ ہے کہ جو وراثت ہے، مکان ہے، والدین کی جائیداد ہے، وہ بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیا. اچھا. کوئی سستا ہے، کوئی مہنگا ہے، یعنی آپس میں اتفاق کر کے، کوئی اس میں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. تو اس میں جو بہنوں کو حصہ دینا ہے وہ جو لے لیا اس میں سے دینا ہے یا سب کا اکٹھا کر کے پھر دینا پڑے گا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اس کو مورث کہتے ہیں. تو مورث کا جتنا بھی مال ہے، جو طریقہ کہلاتا ہے، ترکہ ہم عموماً کہتے ہیں، ویسے لفظ طریقہ ہے، تو جتنا بھی یہ ترکہ ہوتا ہے، یہ اس میں تمام ورثاء کا برابر حق ہوتا ہے. برابر حق کا مطلب یہ کہ جیسے شرعی تقسیم ہے اس کے مطابق ہر چیز میں حق ہوگا. مثلا اگر بھائی بہن ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کے طریق پر تقسیم ہوگا کہ کل مال کا پہلے حساب کر لیں، پھر ہر بھائی کو بہن سے 2 گنا ملے گا. لڑکی کو نصف ملتا ہے، لڑکے کو پورا ملتا ہے حصہ، یعنی ایک حصہ لڑکے کا ہے تو سمجھ لیں نصف لڑکی کا ہے. لیکن تمام ورثاء کا ہر چیز میں حق ہوتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی کہے یہ دکان میں لے لیتا ہوں، ایک بھائی کہے یہ مکان میں لے لیتا ہوں، اب جی اور کیا بہنیں کیا لیں گی، تم اس زمین میں سے حصہ لے لو. یہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر بہن ایسے کریں کہ اس کو صلح کرنا کہتے ہیں، کہ اگر وہ صلح کر لیں کسی ایک چیز پر کہ بہن کہ چلو یہ مکان مجھے دے دو اور میں اپنی جو میری حصہ جتنا بھی بنتا ہے میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر بہنیں اس پر راضی نہیں ہیں تو بھائیوں پر لازم ہے کہ ان مکانوں میں سے بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے. اگر وہ اس طرح کر لیں گے کہ مکان خود بانٹ کے رکھ لی اور بہنوں سے کہا کہ بقیہ میں سے ہم آپ کو حصہ دیں گے، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مورث کا جب انتقال ہوتا ہے تو ترکے میں تمام ورثاء کے حقوق شامل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مخصوص چیز لینا چاہتا ہے تو دیگر ورثاء کی اجازت سے لے سکتا ہے. اپنا پہلا حصہ نکال لے، حساب پہلے بہتر یہ ہوتا ہے کہ حساب بنا لیں کہ اس کے حصے میں کتنا آتا ہے. پھر اگر کوئی بھائی ایک مخصوص چیز لینا چاہتا ہے وہ بقیہ کو راضی کر لے کہ یہ مجھے دے دو، میں اپنے حصے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، تو اس طریقے سے صلح ہو سکتی ہے. لیکن اگر ورثاء راضی نہیں ہوتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سے جتنا ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے گا، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ دینا ہی پڑے گا. کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن مخصوص چیزیں اپنے پاس دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے ہیں. رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، غاصب کہلائیں گے اور میدان معاشر میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا. ہاں یوں ہو سکتا ہے اگر یہ بھائی بہنوں کو اس بات پر راضی کر لیں کہ دیکھو یہ مکان مثلا خاندانی مکان ہے، دکان ہے، کاروبار اس میں چل رہا ہے، اگر ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے تو نقصان ہوگا اور خاندانی جو ایک وراثت ہے، وہ خاندانی جو جائیداد ہے وہ ہم سے چھن جائے گی. پہلے اس کا حساب کر کے بہنوں کا حصہ معلوم کر لیں. مثال کے طور پر اگر یہ تمام دکان مکان بیچتے تو ایک ایک بہن کے پاس 10-10 لاکھ روپے آتے ہیں مثال کے طور پر. یہ کرنے کے بعد بہنوں کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو آپ کا اس مکان دکان میں حصہ بنتا ہے 10 لاکھ، یہ مکان دکان ہمارے پاس رہنے دو اور یہ 10 لاکھ ہم تمہیں ادا کر دیں گے. اگر بہنیں اس پر راضی ہو جائیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، اب اپنے پاس سے 10 لاکھ وغیرہ بہنوں کو دے دیں. اگر بہنیں اس پر راضی ہو جائیں کہ تھوڑے عرصے بعد دے دو تو قسطیں باندھ کر آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن رضامندی ضرور